اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً آپ بھی سن رہے ہوں گے آج کل سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے مکتب اہل بیت کی تضعیف اور اس کو کمزور یا بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں میں سے ایک کوشش جو میں نے خود سنی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود شیعوں کے اندر بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ انتہائی افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض ہمارے اپنے شیعہ بہت ہی کسی زمانے میں مقبول آدمی نے یہ کہا تھا کہ کوئی نص یعنی واضح تصریح نہیں ہے رسول خدا کی طرف سے کہ یہ میرے بعد علی ہوگا، اس کے بعد حسن ہوگا، اس کے بعد حسین ہوگا۔ یہ اوروں کا کیا گلہ ہے، اپنوں نے یہ کہا ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کے بہت سارے شیعہ جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ مجھے بکھر میں ایک سید نے بتایا کہ وہاں اس وقت جو جمعیت کا امیر ہے، جمعیت کا امیر وہ بکھر صدق کا سابق ISO کا صدر ہے۔ اسی گمراہ اور گمراہ کن وہ جو ہے نا وہ نام نہاد عالم کہنا چاہیے، اس کی کتابوں کو پڑھ کے اللہ اس کو جلد اپنے پاس بلا لے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے۔ وہ خوش قسمت ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اس کو جلد اپنے پاس بلا لے، ورنہ وہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا ہی گناہگار ہوتا جائے گا، اتنے ہی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ وہ گناہ ہے جو بعض اوقات قابل بخشش ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کا وہ ایک آدمی دو آدمی کو، تین کو، چار کو گمراہ کرے اور وہ بیچارے وہ مر جائیں، تو کسی کو گمراہ کرنے کا توبہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنے بندوں کو گمراہ کیا ہے ان کو پھر راہ راست پر لاؤ۔ وہ مر گئے ہیں قبر میں، برزخ جا کے تو تبلیغ نہیں کر سکتا نا، تو میں نے غلط بات کی تھی، بکواس کی تھی، معذرت، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ناقابل بخشش گناہ ہے، ناقابل بخشش۔ اسی طرح یہ آج کل سوشل میڈیا پر خصوصاً یہ اہل سنت کے بعد جو بہت ہی مشہور اور معروف ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، وہ کہتے ہیں خود شیعوں کا ہاں بھی کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ جس سے 12 اماموں کی امامت ثابت ہو۔ یہ میں آپ کو بہت پہلے سنا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں تو چونکہ تیاری کر کے آتا ہوں 2-4 دفعہ پڑھ کے، اس لیے میں نہیں بھولتا۔ آپ شاید بھول گئے ہوں، لیکن یقیناً ہمارے نمازیوں میں بہت سارے نئے مومنین ہیں جنہوں نے اس کو نہیں سنا ہوگا۔ یہ روایت لوح فاطمہ
علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد۔ عجیب ہے یہ کل رات کو شب جمعہ کی مجلس میں اس کو میں نے بیان کیا تھا، بعض دوستوں کی تجویز تھی کہ انہیں کل اس کو جمعہ میں بھی بیان کریں، ان کی تجویز پر عمل کر کے آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو مرحوم صدوق جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کے نتیجے ہیں، ان کے والد کی اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی نواب اربعہ میں سے نائب خاص تھا، جن کا امام سے رابطہ تھا، صرف وہی رابطہ کر سکتا تھا اور کوئی رابطہ نہیں کر سکتا تھا، اس سے کہا کہ آپ امام کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں، وہ امام کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد دے۔ امام زمان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مرحوم صدوق کے باپ کو صدوق کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ فخر کرتے تھے کہ میں امام زمان کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ان کی امامت کے بارے میں خصوصاً امام زمان کے بارے میں کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، یہ نام انہوں نے لیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ روایات کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غدیر خم میں رسول خدا نے امیر المومنین کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ انہوں نے اپنی کتاب ایک ہی جلد ہے کمال الدین و اتمام النعمہ، اس کے صفحہ نمبر 308 پہ یہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کسی سنی کو وہ شیعہ بنانے کے لیے نہیں، آپ کہیں اس طرح کی باتیں سن کے آپ کا عقیدہ متزلزل نہ ہو کہ بھئی یہ تو ہم تو ان کی کتابوں سے بھی 12 امامی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے میرے بعد 12 امام ہوں گے، سب کا تعلق قریش سے ہوگا، یہ سوائے ہمارے 12 اماموں کے کسی اور پر فٹ نہیں آتی حدیث، یہ وہ ایک الگ داستان ہے۔ اچھا، یہ ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ، ابو بصیر امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ قال، امام جعفر صادق فرماتے ہیں قال ابی، میرے والد گرامی امام محمد باقر نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے، بہت بزرگ صحابہ رسول تھے، یہ پہلے امام حسین کے زائر تھے نا، آپ کو پتہ ہے، اربعین کے موقع پر گئے اور غلام سے کہا کہ مجھے میرا ہاتھ رکھاؤ قبر پر، اور پھر ایک یا حسین کہا اور گر گئے قبر کے اوپر نا، یہ پہلے امام حسین کے زوار جابر بن عبداللہ انصاری۔ اچھا، امام محمد باقر جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ان لی الیک حاجۃ فمتی یخف علیک ان اخلو بک، امام جابر سے کہتے ہیں مجھے تم سے کام ہے، کب ٹائم دے سکتے ہو، میں آپ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ امام محمد باقر، جابر امام محمد باقر سے ٹائم نہیں مانگ رہا، امام محمد باقر جابر سے ٹائم لے رہے ہیں۔ فاسألک عنہا، وہ اپنی حاجت آپ سے پوچھوں جو بھی میرا کام ہے۔ فقال جابر فی ای الاقوال احوال شئت، فرزند پیغمبر آپ جب کہیں، جہاں کہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ فخلا به ابو جعفر امام محمد تقی بھی ابی جعفر ہیں اور امام محمد باقر بھی ابو جعفر ہیں، چونکہ امام محمد تقی کے ایک بیٹے کا نام بھی جعفر تھا اور محمد باقر کے بیٹے جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام ہیں۔ قال له یا جابر، امام محمد باقر جابر سے کہتے ہیں اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد ام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس لوح اور تختی کے بارے میں بتائیں جو آپ نے ہماری مادر گرامی حضرت زہرا علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ وما اخبرت به انه في ذلك اللوح مکتوبہ، اور یہ کہ ہماری مادر گرامی نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ اس تختی میں کیا لکھا ہوا تھا۔ فقال جابر اشہد باللہ، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، انی دخلت علی امک فاطمہ علیہ السلام، میں آپ کے مادر گرامی کی خدمت میں پہنچا فی حیات رسول اللہ، رسول خدا کی رحلت کے بعد نہیں، رسول خدا کی یعنی وہ زندگی میں۔ اچھا، کب کی بات ہے؟ اہنئها بولادت الحسین، ابھی تازہ امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں خاتون جنت کی خدمت پہ پہنچا۔
اچھا جی، فرأیت فی یدہا لوحا اخضر، میں نے ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی، لوح، ظننت انہ من زمرد، میرا خیال ہے کہ وہ زمرد کی انگوٹھی بھی پہنتے ہیں لوگ نا، وہ زمرد کی بنی ہوئی تھی تختی. ورأیت فی کتابۃ بیضاء شبیہۃ بنور الشمس، تختی گراؤنڈ جو ہے وہ سبز ہے، اور اس کے اوپر جو لکھائی کی گئی تھی وہ سفیدی سے کی گئی تھی، اور وہ سفیدی ایسی تھی جیسے سورج کا نور ہوتا ہے، جیسے سورج کا نور ہوتا ہے. فقلت لها، میں نے خاتون جنت کی خدمت میں عرض کیا، بے ابی انت و امی یا بنت رسول اللہ، میرے باپ آپ پر قربان ہو اے دختر پیغمبر، ما ھذا اللوح، یہ تختی کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فقالت ھذا اللوح، یہ وہ تختی ہے، اہداہ رسول اللہ، اہداہ اللہ عز وجل الی رسولہ، یہ بطور ہدیہ، تحفہ اور گفٹ اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو بطور ہدیہ دیا ہے. فیہ اسم ابی، اس میں میرے بابے کا بھی نام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، وہ اسم بعلی، اور میرے شوہر نامدار کا بھی نام ہے، وہ اسم ابنیہ، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا نام بھی ہے، وہ اسماء الاوصیاء من ولدی، اور میری اولاد حسین کے بعد جو فرزند ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، سب کے نام اس تختی کے اندر موجود ہے. فآتانی ہے ابھی، یہ مجھے میرے بابا نے مجھے دے دی ہے، لیسرنی بذالک، تاکہ اس سے مجھے وہ سرور حاصل ہو، مجھے خوشی حاصل ہو. قال جابر فاعطیتنی ہے، فاعطتنی ہے امی فاطمہ. جابر امام محمد باقر سے کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا نے وہ تختی مجھے دے دی. فقرأتہ، اس کو میں نے پڑھا اول سے لے کر آخر تک. ونسختہ، آج کی زبان میں نے فوراً فوٹو کاپی کرا لی. فوٹو کاپی مشین تو نہیں تھی، نسخہ برداری، یعنی اس کو میں نے اس کی نقل اتاری. فقال لہ ابی، جابر سے امام محمد باقر نے کہا کہ حل لک یا جابر ان تورثہ علیہ، وہ مجھے دکھا سکتے ہو تختی؟ جابر، امام محمد باقر جابر سے کہتے ہیں کہ وہ تختی کہ جس کی تم نے کاپی لی ہے یا وہ نسخہ برداری کی ہے، نقل اتاری ہے، وہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ فقال نعم. فمشى معه ابی، میرے والد گرامی امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یعنی امام محمد باقر جابر کے ساتھ گئے، حتی انتہى الى منزل جابر کے گھر پہنچے. فاخرج الى ابی صحیفة من رق، وہ ایک قیمتی وہ نے نکالا صحیفہ، وہ تو تختی تھی نا، وہ تختی تو زمرد کے اوپر تھی جو اوریجنل ہے، اصلی. یہ ایسے ہی کسی اس زمانے میں جو بھی تھا چمڑے پر لکھتے تھے یا جس پر بھی لکھتے تھے. یا جابر، اچھا ابھی یہ پتہ چلے گا کہ یہ امام محمد باقر جابر سے ٹائم لے کے گھر جاتا ہے، یہ جابر سے استفادہ کرنے نہیں جا رہا. فرماتے ہیں کہ فرمایا جابر انت فی کتابک، انظر انت فی کتابک لأقرأہ انا علیک، تمہارے پاس جو اس تختی کی نقل ہے تم اس کو دیکھتے جاؤ، میں تمہیں زبانی سناتا جاتا ہوں، اول ساتھ تک سناتا جاتا ہوں. اچھا جی. فقال جابر، فنظر جابر فی نسختہ، جابر اس کے پاس جو نسخہ تھا اس لوح کا اس کو دیکھتا گیا. فقرأ علیہ ابی، اور میرے والد گرامی نے تختی کا مضمون جو ہے نا من ان، حرف بے حرف سنانا شروع کر دیا. فواللہ، یہ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں، فواللہ ما خالف حرف حرفا، ایک حرف میں اختلاف نہیں تھا، جو تختی میں تھا 100% وہی میرے والد گرام محمد باقر علیہ السلام نے سنایا. قال جابر انی اشہد باللہ، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ بیان دے رہا ہوں، انی ھکذا رأیت فی، لوح میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ نے زبانی سنایا ہے. اب وہ لوح کیا ہے؟ وہ لوح یہاں سے شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ ایک تحریر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے؟ لمحمد
صلی اللہ علیہ وسلم. بآواز بلند درود بھیجیے محمد والا. اللہم صلی علی محمد. محمد کے لیے جو نور خدا ہے وہ سفیرہ، اور خدا کا سفیر بھی ہے، وہ دلیلہ، دلیل، یہ خدا کی دلیل، خدا کی معرفت کرانے والے، خدا کا تعارف کرانے والا. حدیث قدسی کے الفاظ آپ کو یاد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، خدا فرماتا ہے میرا ارادہ بنا، پروگرام بنا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنی تعارف کی خاطر فخلقتک یا محمد. دلیل ہیں، دلیل. ہاں، محمد اور آل محمد اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں. یا اچھا جی، یہ تحریر جو اللہ کی طرف سے رسول خدا کے لیے ہے، کون لے کے آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین من رب العالمین، اللہ کی طرف سے روح الامین یعنی جبرائیل یہ لے کے آیا ہے، یہ تختی لے کے آیا ہے. عظم یا محمد اسمائی، اے محمد میرے اسماء گرامی کی تکریم کرو، ان کی تعظیم کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. انی انا اللہ لا الہ انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قاسم الجبارین، میں وہ ذات ہوں جو جابروں کی کمر توڑنے والا ہوں. مبیر المتکبرین، اور متکبرین کو بھی ذلیل کرنے والا ہوں، اور ظالمین کو بھی. دیان یوم الدین، روز قیامت ثواب اور عقاب وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فمن رجا غیر فضلی، جو میرے فضل کرم کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ رکھے گا، یا میرے عدل کے علاوہ کسی چیز کا اس کو خوف ہوگا. یہ دعاؤں کا مضمون ہے. یا من لا یخاف الا عدلہ، تو وہ ذات ہے کہ ہمیں جس کے عدل کا خوف ہے. خدا اگر اپنے عدل کا مظاہرہ کرے، رحمت اور فضل و کرم کا مظاہرہ نہ کرے، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عبادات جو ہے نا وہ کتنے پانی میں ہے. ہاں، میرے عدل کا تمہارا خوف ہونا چاہیے کہ خدا نے اگر اپنے عدل سے کام لیا، رحمت اور کرم اور تفضل سے کام نہ لیا، تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جو آدمی یہ میرے فضل و کرم سے کا امیدوار نہیں ہوگا، عذبتہ عذابا، اس کو ایسی سزا دوں گا جو میں کسی کو نہیں دوں گا. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، صرف میری عبادت کر. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، ہاں میری ذات پر بھروسہ کر. انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامہ وانقضت مدتہ الا جعلت لہ وصیا، میں نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے زندگی کے ایام جیسے ہی ختم ہوئے، میں نے اس کے لیے کسی نہ کسی کو وصی بنایا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی وصی آتا رہا ہے. وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام نبیوں سے تجھے افضل پیدا کیا ہے، اور تیرے وصی کو تمام اوصیاء سے افضل قرار دیا ہے. تیرے وصی کو وَفَضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ اکرمتک بشبلیک بعدہ، علی کے بعد تیرے دو فرزند. ابھی بس کچھ چیزیں عربی میں رائج ہیں، عجیب نہیں لگتی، اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو عجیب لگتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کا بھی ترجمہ کروں. مراد دونوں نواسے ہیں، حسن اور حسین ہیں. شبل شیر کے بچے کو کہتے ہیں. ہاں، یہ علی کے بعد تیرے دو نواسوں کے ذریعے میں نے تجھے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ رسول سے فرماتے ہیں علی کے بعد تیرے دونوں نواسوں کے ذریعے میں نے تیری تکریم کی ہے. وہ صرف ایک الحسن والحسین. جعلت حسنا معدن علمی بعد انقضاء مدت ابی ہے. حسن کے بابا کے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد میں نے حسن کو اپنے علم کا معدن اور کان قرار دیا ہے. کسی سکول میں جا کے علی بے تے اس طرح علم نہیں سیکھتے. خدا فرماتا ہے کہ علی کے بعد میں نے علی کے بیٹے حسن کو اپنے علم کا معدن اور کان قرار دیا ہے. وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِ، حسین کو میں نے اپنے وحی کا خزانہ دار بنا دیا ہے. میرا وحی کا خزانہ حسین کے پاس ہے.
یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ حسین پر وحی نازل ہوتی ہے، نہیں، وہ علوم یا وہ الہی احکام جو بذریعہ وحی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، وہ احکام ذخیرے کی صورت میں حسین کے پاس موجود ہے۔ اکرمتہ بالشہادہ، یہ ابھی حسین کی ولادت کے موقع پر یہ دی جا رہی ہے۔ ہاں، اکرمتہ، اللہ فرماتا میں نے حسین کو عزت بخشی ہے شہادت کے ذریعے۔ ختمت لہ بالسعادہ، اور وہ اس کا انجام جو ہے نا وہ سعادت کے ساتھ ہوگا۔ فہو افضل من استشہد، جو بھی راہ خدا میں شہید ہوا ہے سب سے افضل حسین ہے۔ ارفع الشہداء درجۃ، روز قیامت تمام شہداء سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ کلمت التام معہ، میری مکمل کلمہ کلام یا حقائق اس کے پاس ہیں، حجت بالغہ بھی اسی کے پاس ہے۔ بعطرتہ اصیب و اعاقب، اسی حسین کی اولاد امام زین العابدین سے لے کر امام زمان تک، اسی حسین کی اولاد کے ذریعے کسی کو سزا دوں گا، کسی کو ثواب دوں گا۔ یعنی جو ان کو اپنا پیشوا مان کے دین کو ان سے لے کر اس پر عمل کرے گا وہ میرے ثواب کا حقدار ہوگا، اور جو ان کا انکاری ہوگا وہ ظاہر ہے میری طرف سے ثواب اور وہ سزا اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ بعطرتہ اصیب و اعاقب، اسی حسین کی عطرت کے ذریعے وہ ہے نا 4 فضائل سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو۔ الشفاء فی تربتہ، خاک شفان میں اللہ تعالیٰ نے خاک کربلا میں شفا رکھی ہے۔ واستجابۃ الدعاء تحت قبتہ، اس قبے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو زیارات پر جاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہاں تک قبے کے نیچے تک رسائی ہوتی ہے، تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یا اور والائمۃ من عطرتہ، یہ ایک اہم فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کی عطرت میں سے 11 امام نہیں بنائے، حسین کی عطرت میں سے 11 امام بنائے ہیں۔ بعطرتہ اصیب وعاقب۔ اچھا جی، حسین کے بعد اب اس کی عطرت وہ کون کون ہیں؟ اولہم علی، ان میں سب سے پہلے علی ہے جس کا لقب سید العابدین بھی ہے، زین اولیاء الماضین، یہ یا وہ اولیاء الماضین میرے گزشتہ اولیاء کا بھی کی وہ زینت ہے۔ وابنہ سمیع جدہ، اور اسی حسین کی اولاد میں سے علی ابن الحسین کا بیٹا جو اس کے جد کا ہم نام ہے۔ امام محمد باقر کا نام محمد تھا نا، جو امام باقر ہے محمود محمد الباقر، محمد ہے الباقر العلمی، جو میری علم کی گتھیوں کو سن جاتا ہے۔ باقر بقرہ قریت کو کہتے ہیں نا۔ اسی طرح والمعدن لحکمتی، میری حکمت کا وہ کان ہے اور معدن ہے۔ اسی طرح باقی ائمہ معصومین کا نام اسی تختی کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہ جبرائیل رسول خدا کو بطور ہدیہ دیا ہے، اور رسول خدا نے خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا ہے۔ یہ مستند روایت ہمارے ہاں ہیں۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اہل شیعوں کی کتابوں میں بھی 12 اماموں کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، واضح بیان نہیں ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ واضح بیان اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی امامت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خطبہ کے آخر میں وہ جو چلاس ڈیم کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جس میں بہت سارے بے گناہ وہ جان بحق ہوئے اور بعض زخمی ہوئے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اظہار افسوس بھی کرتے ہیں کہ ڈیم ہے وہاں پولیس موجود ہے لیکن 15 منٹ تک موقع پر پولیس نہیں پہنچتی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہماری حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن